مجھے تو پہلی بات نعرہ چاہیے ہی نہیں، لیکن اگر نعرہ لگے تو پھر فاتح خیبر کے انداز میں لگے کہ پوری محفل شامل ہو اور در و دیوار ہل جائیں۔ کہنے والے نے کہا کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے اندر ذکر مولا علی کرنے والے ذکر علی کر رہے ہوں گے، مگر ہم ایسی مضبوط جگہ پر بیٹھ کر ذکر علی کے مرتضیٰ کر رہے ہیں جہاں پر خود مولائے کائنات کی نگاہ آٹھوں پہر 24 گھنٹہ اپنے اس شہزادے پر ہوتی ہے جسے دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی ہے۔ میں آپ کے سامنے مولا مشکل کشا کی ولادت پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں مولا مشکل کشا کی ولادت پڑھنا چاہتا ہوں، مولود مولائے کائنات پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے اچھی طرح سے، علی مرتضیٰ اس ہستی کا نام ہے، اللہ اکبر، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں فرمایا ہے۔ ابھی وقت ہوگا تو وہ باتیں آئیں گی، آپ سنیں گے۔ اللہ اکبر، علی اس ہستی کا نام ہے کہ اللہ اکبر جس جنگ میں مولا علی تشریف لے گئے، علی پوری زندگی کبھی کوئی جنگ ہارے ہی نہیں۔ مولا مشکل کشا نے زندگی کی ہر جنگ جیتی ہے۔ مولا مشکل کشا نے جس پر تلوار اٹھائی ہے کبھی وہ بچ کے نکل نہیں سکا ہے۔ مولا وہ مشکل کشا ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں گیا ہے۔ یاد رکھنا، ہم اہل سنت مولا علی کے ذکر کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں صوفیہ کے نزدیک ناد علی روز پڑھی جاتی ہے۔ علی کا ذکر وہ ہے جسے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ مولا علی کا ذکر وہ ہے جو بلاؤں کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ مولا علی کا ذکر وہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھنے والا علی علی کرتے کرتے ولی بن جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے امام لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ اللہ اکبر، مولا مشکل کشا وہ جسے رسول اللہ کے بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، مولا مشکل کشا کی آج میلاد کا دن ہے۔ نور الابصار میں علامہ شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے رجب کی 13 تاریخ کو جمعہ کے دن مولا مشکل کشا کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے، کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوئی ہے۔ یاد رکھیے دوسرے محققین ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہم کسی کی تحقیق کا نہ مذاق اڑاتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ نظم العالی میں سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مولا مشکل کشا کی ولادت کس شان سے ہوئی ہے ذرا غور کیجئے۔ اللہ اکبر، ابھی مولا علی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے والد حضرت ابو طالب یمن کے سفر میں تشریف لے گئے ہیں۔ وہاں پر ایک راہب تھا جس کی عمر اللہ اکبر 100 سال سے بڑی بتائی جاتی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ وہ 200 سال کا تھا، بعض نے لکھا وہ 150 سال کا تھا، لیکن ایک احتیاط کے تحت میں آپ کے سامنے عرض کروں، میری قوم کے جوانوں، تم نے علی مرتضیٰ کو سمجھا کیا ہے؟ جشن مولود کعبہ منانے والوں، جشن ولادت فاتح خیبر منانے والوں، سنو اللہ اکبر، حسنین کے بابا کی شان کیا ہے، میرے مولا مشکل کشا کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور اگر ولادت علی سننے کے لیے آئے ہو تو یاد رکھیے یہ سویم اور چیلم کی محفل نہیں ہے کہ ہم اسی طرح سے خاموش سردی کا
مجسمہ بن کر کے سنے، بلکہ علی کا ذکر وہ ہے، اگر مردوں کے سامنے ذکر علی کیا جائے تو علی کے ذکر سے مردوں میں بھی جان پیدا ہو سکتی ہے۔ محفل میں سناٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے، غور سے سنیے، دلوں میں جائز مرادیں لے کے سنیے میرے مولا کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب یمن کے سفر میں ہے، ایک بڈھا راہب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے اللہ آخری نبی کے کسی رشتہ دار سے میری ملاقات کرا دے، اس لیے کہ پتہ نہیں میری سانسیں کتنی بچی ہوئی ہے، پتہ نہیں میری سانسیں کتنی بچی ہوئی ہے، آخری نبی کو میں نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا مجھے نہیں پتا، میرے اللہ مجھے زیارت کرا دے ان کے خاندان کے کسی فرد کی۔ دراصل سرے شام سے آپ ذکر مولا مشکل کشا سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا مجھ سے پیشرو مقررین نے آپ سے کیا باتیں کی، لیکن مجھے جو کرنی ہے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا نام مشرم بتایا جاتا ہے، اس راہب کا نام مشرم بتایا جاتا ہے۔ مشرم دعا کر رہا ہے، اللہ آخری نبی کو میں نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، مجھے ان کے خاندان کے کسی فرد سے میری ملاقات کرا دے۔ ایسے میں اللہ اکبر، حضرت ابو طالب نے سفر یمن میں سوچا چلتے چلتے میں کسی راہب سے اور ملاقات کروں، کسی بزرگ سے ملاقات کروں، اور اتفاق سے اس کی خانقاہ کے اندر حضرت تشریف لے گئے۔ جب گئے تو دیکھا کہ وہ دعا میں مصروف تھا۔ اللہ اکبر۔ آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد کی زیارت کرا دے۔ ایسے میں آپ نے اس دور کے مطابق جو بھی علیہ سلیک کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس سے گفتگو کی، تو اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام جو ہے وہ عبد مناف ہے اور مجھے ابو طالب کہتے ہیں۔ اچھا تیرے بابا کا نام؟ میرے بابا کا نام جو ہے وہ میرے بابا کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ تیرا خاندان کون سا ہے؟ بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ شہر کون سا ہے؟ مکے کا رہنے والا ہوں۔ تو کہا اچھا تم مکے کے ہو، ہاشمی ہو، تمہارا نام عبد مناف ہے اور تمہیں ابو طالب کہا جاتا ہے، مجھے عمران بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اللہ کیا تیری بیوی مراد سے ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے ڈائریکٹ سوال کیا کیا تیری بیوی مراد سے ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں کہ میری بیوی مراد سے۔ کہا سن تو آخری نبی کا سگا چچا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو آخری نبی کا سگا چچا ہے، اور جب آخری نبی کی عمر 29 سال کی ہوگی تو اس وقت نبی کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہوں گے۔ جب نبی کی عمر 29 سال کی ہوگی، 29 سال آخری نبی کی عمر ہوگی، تو ان کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت کے آثار ظاہر ہوں گے جو ولیوں کا سردار ہوگا اور ان کا خلیفہ ہوگا۔ تو نبی کا چچا، آخری نبی کا چچا ہے، کیا تیرے گھر میں کسی بھتیجے کی عمر 29 سال کی ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے تو بہت ہیں لیکن جو سب سے چہیتا بھتیجا جو میرا ہے اس کا نام محمد ہے۔ تو کہا اس کے والد کیا دنیا سے کوچ نہیں کر گئے؟ کہا بالکل صحیح کہا۔ اس کی امی دنیا سے کوچ نہیں کر گئی؟ کہا بالکل صحیح کہا۔ کہا لوگ اس کے کردار کی قسم نہیں کھاتے؟ کہا بالکل صحیح کہا۔ لوگ اس کو صادق و وعد الامین نہیں کہتے؟ کہا بالکل صحیح کہا۔ کیا وہ پورے مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے؟ کہا یہ بھی بالکل صحیح کہا۔ کہا سن اگر تجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ مبارک بات لے کر کے جا کہ تو پھر سے باپ بننے والا ہے اور تیری بیوی مراد سے ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی 29 سال کے ہو جائیں گے تو اس وقت علی کی پیدائش ہوگی، جو ان کا وزیر بھی ہوگا ان کا خلیفہ بھی ہوگا۔ کہا میں تیری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بتا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا آپ سچے ہیں، اس کی کوئی سند مجھے چاہیے۔ تو کہا کہ سن کیا چاہتا ہے، کس طریقے کی سند چاہتا ہے؟ تو کہا یہ جو سامنے درخت ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ درخت پھر سے ہرا ہو جائے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو یہ درخت کو ہرا کر دے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس نے دعا کی وہ درخت فوراً ہرا ہو گیا۔ اس نے کہا ابو طالب جب تیرے بھتیجے محمد کے پاس جانا تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ میں اس پہ ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی
کی اور میں اس کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں بے چین ہو گیا، میرے گھر میں بیٹے کی بشارت، اللہ اکبر۔ جیسے ہی میں مکہ پہنچا اور حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے سرتاج مبارک ہو، آپ کے گھر میں پھر سے خوشی آ گئی ہے اور میرے شکم کے اندر بچہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیو، ہم تو میلاد مصطفیٰ بھی منانے والے ہیں، میلاد غوث اعظم بھی منانے والے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت ہم مولود مولا علی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مولا علی ماں کے پیٹ میں آ گئے، مولا علی ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ سنیو، غور سے سنو، مولا علی ماں کے شکم میں آ گئے۔ ارے کوئی 40 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو، کوئی 50 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو، کوئی 60 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو، کوئی بڈھا ہو کے مر گیا نبی کو پہچان نہ سکا۔ میرا علی وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی نبی کو پہچانتا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ولادت فاتح خیبر۔ سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ میں شعور کیا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں شعور کیا ہوتا ہے، لیکن علی اس ہستی کا نام ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی پہچانتے ہیں نبی کو۔ ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، علی کو معلوم ہے نبی کون ہے۔ جب علی کو معلوم ہے تو نبی کو کیوں نہیں معلوم؟ وہ مولوی اور ہیں جن کا تعلق مولائے کائنات سے نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ نبی تھے۔ میں نے کہا پتھروں کو معلوم تھا، نبی کو نہیں معلوم تھا۔ آقا فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پہ درود پڑتا تھا اس پتھر کو میں اب تک پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر کو معلوم تھا نا کہ یہ نبی، تبھی تو وہ درود پڑتا تھا۔ محمد علی بھائی، پتھر کو پتا ہے، جو نبی اس کو خود پتا نہیں۔ یہ کیسا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ پتھر کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہے، وہ درود پڑھ رہا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب نبی نہیں تھے تو پتھر کی آواز کیسے سننی تھی؟ اندازہ تو فرمائے، جب نبی نہیں تھے تو پتھر۔ بہرحال یہ عنوان الگ سا ہے۔ مولا مشکل کشا ماں کے شکم میں، توجہ ہے آپ کی۔ میں آپ کو بار بار نہیں کہوں گا چندے کی اپیل کے طور پر کہ آپ مجھے ساتھ کچھ بولیں، اس لیے کہ میں تو وہ آدمی ہوں فقیر قادری کہ آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ چوچا شریف والے علی مرتضیٰ کی مولود کو کیسے سنتے ہیں۔ ہاں، ورنہ اگر آپ نہیں بولتے تو میں بھی نہیں بولوں گا۔ لیکن یاد رکھنا، میں اکثر سنیوں کو کہتا ہوں، سنیوں، اصلاح معاشرہ کی جب ہم تقریر کرتے کوئی سنے نہ سنے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب اپنے آقاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر ایسے سنا جائے کہ قریب سے گزرنے والا بھی بولے کہ واقعی کوئی عاشق لوگ بیٹھے ہیں اور کسی محبوب کا ذکر ہو رہا۔ ہاں، سنیے ذکر علی مرتضیٰ، کھل کھل کر اور کھل کھل کر کے سنیے۔ ماں کے شکم میں مولود کعبہ کی آمد ہو گئی، اب چچی ہے۔ حضور نے پوری زندگی مولا علی کی امی کو کبھی چچی کا رشتہ نہیں لگایا۔ فرماتے ہیں میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، جسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ بلکہ ایک بات اور بتاؤں، بزرگوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کو مولا علی کی ماں سے اتنا پیار تھا کہ حضور نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نام اپنی چچی کے نام کی نسبت سے فاطمہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ غور تو کیجئے، بہرحال ماں تھی۔ رسول اللہ کی امی کے بعد ماں کا پیار کسی نے دیا تو وہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ لیکن چچی بھتیجے کے لیے کبھی کھڑی نہیں ہوتی احترام میں۔ آپ جانتے ہیں چچی جس کو ماں کا درجہ ہے بھتیجے کے لیے احترام میں کھڑی نہیں ہوتی۔ لیکن معمول بھی یہی تھا، جب تک حضور گھر میں آتے تھے بیٹھی رہتی تھی، کیونکہ چچی تھی نا۔ بڑوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بڑوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے پھر وہ اچھا انسان بھی نہیں ہے نا۔ تو حضور کے آنے پر چچی بیٹھی رہتی تھی۔ حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ابھی چچی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ لیکن جس دن سے مولا علی ماں کے پیٹ میں آئے،
جب بھی حضور تشریف لاتے تھے فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو جاتی. جب بھی حضور آتے تھے، کب؟ جب مولا علی ماں کے شکم میں آ گئے، جب بھی حضور تشریف لائے بنت اسد کھڑی ہو گئی، جب بھی حضور آئے بنت اسد کھڑی ہو گئی. ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا، فاطمہ او اسد کی بیٹی، تو جب جب محمد آتے ہیں اٹھ کر کھڑی کیوں ہوتی ہے؟ کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے جواب دیا، میرے سرتاج، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب جب محمد آتے ہیں وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، اندر سے ایسے اشارے کرتا ہے کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر سے ایسے اشارے کرتا ہے کہ میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. ایک دن حضرت ابو طالب نے چیک کرنا چاہا، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. ہمیں رافضیوں کی کتابوں سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں اتنا بڑا خزانہ ہے، زندہ باد. ہمیں پڑوسیوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں خانقاہ کے چوچا میں بیٹھ کر بلگرام شریف کا فیضان پڑھنے لگا ہوں. سبحان اللہ. ہمارا مرشد خانہ بلگرام شریف کی لکھی ہوئی کتاب ہے میر سید محمد بلگرامی کی، جس پہ تقریز حضور تاج الشریعہ کی بھی موجود ہے، اور اس پہ تقریز حضرت خیر الاتقیاء حضرت علامہ پیر اویس مصطفیٰ صاحب کی بھی تقریز. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی چھپی ہوئی ہے، میں وہاں سے پڑھا، نظم اللہ علی سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. الفاظ میرے ہیں، مضمون وہی کا ہے. توجہ کرنا، منبر والوں کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہو کہ انیس میاں کے خوف میں آپ آ گئے، یہ پتا چلے کہ مولا علی کے شوق میں آپ آئے. سبحان اللہ. آپ سب کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میں نے محبت میں کہا برا مت مان لینا. ہاں، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. اللہ اکبر. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. جب کہا کہ جب سے یہ بچہ ماں کے پیٹ میں، سائنسدانوں جا کے تحقیق کر لو کہ بچوں کو بھی اتنی معرفت ہوتی ہے، بچہ بھی اتنا عارف ہوتا ہے، لیکن بچے بچے ہوتے ہیں. یہ بچہ نہیں ہے، یہ بڑے بڑے ولیوں کا باپ ہے. باپ جو آج فاطمہ بنت اسد کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب اسٹیج سے کوئی نعرہ نہیں لگے گا. بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دے گا. ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ ممبر پہ قلندر بیٹھے، نیچے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے. اسٹیج سے کوئی کارکردگی نہیں ہوگی. ان کو ضرورت ہے اگر ذکر علی کو کے لیے، پھر یہ کہیں گے نعرہ یہاں سے لگے گا، اب اوپر سے کوئی نعرہ نہیں لگے گا. یاد رکھیں، اس لیے کہ آئے کس کی محفل میں ہو، جس کی چٹھی کے بغیر پل صراط سے کوئی گزر نہ سکے گا. سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور راوی کون ہے بتاؤں؟ یہ بھی سن لو. راوی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. اور صدیق اکبر کہہ رہے علی، مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک علی چٹھی نہیں دیں گے کوئی پل صراط سے گزر نہ سکے گا. تو کوئی پل صراط سے سلامتی سے اسی وقت گزرے گا جب حسنین کے بابا علی نے ان کو پروانہ دیا ہوگا. یہ سن کر میرے مولا نے مسکرایا. صدیق نے پوچھا تم کیوں مسکراتے ہو؟ تو مولا علی کہتے ہیں تم سے کہا کہ چٹھی علی دیں گے تب پل صراط سے کوئی گزرے گا، اور مجھ سے کہا علی خبردار ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی مت دے. سنت کا نعرہ تکبیر. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدر 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 حیدر. سب مل کے یہ اپنا مسئلہ ہے. یہ اپنا مسلک ہے کہ چٹھی علی دیں
صدیق اکبر پہ دیں گے. اب دائیں بائیں والے تو کٹ کے گر رہے ہیں. صدیق کا غلام سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے لیکن مولا علی کے ہاتھوں کے پروانے سے جا رہا ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور لجم ہے اور ناؤ ہے ادرک رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے سلامت رہو بیٹا, اللہ سلامت رکھے, تیری نسلوں کو سلامت رکھے. حیدر کرار کی محبت تیری نسلوں کو صحابہ کے احترام کے ساتھ عطا فرمائے. نعرہ ایسا نہیں لگتا, برسوں سے محفل میں آتے ہو نعرہ لگانا بھی, نعرہ بچہ لگا رہا ہے کم سے کم پوری محفل شامل ہوتی, ایسے نعرہ نہیں لگا. یہ نامردوں والے نعروں کا میں قائل نہیں ہوں. مجھے تو پہلی بات نعرہ چاہیے ہی نہیں, لیکن اگر نعرہ لگے تو پھر فاتح خیبر کے انداز میں رہے, یہ پوری محفل شامل ہو اور در و دیوار ہل جائیں. کہنے والے نے کہا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اپنی خیبر کا. سبحان اللہ. اور ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور غیر مشروط غلام ہیں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو شاہ برکت اللہ کا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے پیش فرمایا ہے. لیکن اب ذرا توجہ سنو, بات کہاں چل رہی تھی, توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں, اللہ کے بندو توجہ کرو. ماں کے شکم میں مولا مشکل کشا موجود ہے, مولا مشکل کشا ماں کے شکم میں ہے. اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب جب محمد آتے ہیں تب یہ بچہ میرے شکم میں ایسی حرکت کرتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہونا ہوتا ہے. ایک دن حضرت ابو طالب نے امتحان لینے کے لیے کہ یہ خود محبت میں کھڑی ہو رہی ہے یا کوئی کھڑا کر رہا ہے. اب میرے جوانوں توجہ کرنا, حضرت مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے, اللہ اکبر, 29 سال کی عمر ہے, حضور آئے, حضور آئے, حضور آئے. لوگ کہتے ہیں حضور کی آمد پر کھڑے ہونا کہاں لکھا ہے. میں نے کہا ناسبیوں کے یہاں نہ ہو لیکن ہم سنیوں کے یہاں ہے. ارے جب شکم میں آنے والا علی ماں کو کھڑا کرتا ہے تو غلامان علی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے. رسول تشریف لائے, حضور کی آمد ہوئی. فاطمہ بنت اسد کے دونوں کندھے پکڑ کر حضرت ابو طالب نے دبا دیے. توجہ, بیوی بیوی ہوتی ہے, عورت عورت ہوتی ہے. اوپر کون, اوپر ہاتھ کس کا, فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پر حضرت ابو طالب کا ہاتھ, دونوں کندھے پکڑ کے دبا دیے. ادھر سے بابا دبا رہا ہے, ادھر سے فاتح خیبر کے اشارے ہو رہے ہیں. بالآخر یہ پہلا باپ بیٹوں کا معاملہ ہے کہ ابو طالب کی طاقت کے آگے ابن ابو طالب کی طاقت غالب آ گئی اور نبی کے آنے پر فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. ارے پیٹ کے طاقتور علی کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے, جو قبر میں تصرفات کر رہا ہے اس کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا. یہ ماں کے شکم میں
ماں کے شکم میں یہ طاقت ہے مولا علی کی۔ اس کے بعد دوسری بات، ہر صحابی کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،